بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج ہم ایک اہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ ہے یونیٹری اینڈ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، کمپیریزن وحدانی طرز حکومت اور وفاقی طرز حکومت میں فرق یا اس کا موازنہ۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک۔ یہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ ایک اہم ٹاپک ہے اور اس کے بارے میں کافی استفسار بھی کیا گیا کہ اس پر بھی لیکچر ہونا چاہیے، تو یہ حاضر خدمت ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ لفظ اردو وحدانی یونیٹری سے نکلا ہے، جو انگریزی لفظ یونٹ سے ہی ماخذ ہے، جس کے معنی واحد، یکجان، ایک جسم یا ایک چیز۔ لہذا وحدانی یا یونیٹری فارم آف گورنمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جس میں تمام اعلیٰ اختیارات آئین کے تحت ایک مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، یعنی تمام اختیارات کا مرکز، محور اور منبع ایک حکومت یعنی مرکزی حکومت ہوتی ہے، اور اس کے پاس ہی تمام اختیارات ہوتے ہیں اور ان اختیارات کے ساتھ وہ سارے ملک پر ایکولی گورن کرتی ہے، حکومت کرتی ہے۔ اس نظام میں تینوں شعبے جو ہیں، لیجسلیچر، ایڈمنسٹریشن اور جوڈیشری، وہ مرکز کے پاس ہی ہوتی ہیں، ایک مرکزی تنظیم کے تحت ہوتی ہیں، اور مرکز اپنی سہولت کے تحت ان اختیارات کو انتظامی سطح پر اپنی ضرورت کے تحت یا اپنی سہولت کے تحت مختلف علاقائی، ضلعی، ڈویژنل یا صوبائی یا اس سے چھوٹے یا بڑے یونٹ قائم کرتا ہے اور ان کو یہ اختیارات جو ہیں وہ تفویض کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تمام یونٹس جو ہیں وہ مرکز کے ہی تشکیل کردہ ہوتے ہیں اور مرکز کے تحت ہی کام کرتے ہیں، یعنی مرکز ہی ان پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے اور یہ مرکز کے انڈر ہی کام کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت ان کو جو پاورز ڈیلیگیٹ کرتی ہے وہ اپنی مرضی سے اور اپنی سہولت کے تحت کرتی ہے۔ وہ جتنی مرضی پاورز دے سکتی ہے، کم دے سکتی ہے، زیادہ دے سکتی ہے، بوقت ضرورت وہ واپس بھی لے سکتی ہے، ان کو منقطع بھی کر سکتی ہے۔ یہ چونکہ ڈیلیگیٹڈ پاورز ہوتی ہیں اور یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہیں مرکزی حکومت کے بیہیویئر پر۔ وہ کسی بھی یونٹ کو زیادہ یا کم دے سکتی ہے اور کسی کو بھی دے کر واپس لے سکتی ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایک ثوابدیدی اختیار ہے اور اس میں وہ وقتاً فوقتاً کمی بیشی بھی کر سکتی ہے، اور ان اختیارات کو وہ ڈائریکٹلی بھی یوز کرنے کا اختیار رکھتی ہے، پارس اس کے پاس ہے۔ فار ایگزامپل یو کے میں، گریٹ برٹن میں جو لوکل سیلف گورنمنٹ ہے، اس کے ادارے جو ہیں وہ بہت مضبوط اور مستحکم ہیں، با اختیار ہیں، مگر ٹوٹلی کلی طور پر وہ مرکزی حکومت کے تحت ہیں اور اس کا کنٹرول جو ہے وہ لندن سے کیا جاتا ہے، یعنی اتنے با اختیار ہونے کے باوجود بھی وہ ان کا کنٹرول جو ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس ہے۔ تو یہ جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، یہ مختلف ممالک میں اس وقت رائج ہے، جس میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، پرتگال ہے، ایران اور سری لنکا وغیرہ شامل ہیں۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، اس میں ترمیم کی گنجائش ہوتی ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیجسلیشن ہے وہ صرف مرکز کا کام ہے، مرکز ہی اس میں صرف کر سکتا ہے۔ مرکز جو ہے وہ سالانہ بجٹ جو ہے وہ بناتا ہے، اور تمام جو اپنے انتظامی یونٹس ہوتے ہیں ان یونٹس کو آبادی کے لحاظ سے اور ان کے جو ایریے کے لحاظ سے ان کو یہ یعنی اس تناسب سے یہ بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ یونٹس جو ہیں، یہ انتظامی یونٹس جو قائم کیے جاتے ہیں، یہ مرکز کی انسٹرکشن کے مطابق اس بجٹ کو یوز کرتے ہیں۔ جہاں تک انتظامی یونٹس کے اختیارات کا تعلق ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور مرکز بعض اوقات ان پر اپنی مرضی بھی مسلط کرتا ہے، اور اس طرح سے مرکز کی جو بالادستی ہے وہ ہر صورت قائم رہتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سکیچ میں نے دیا ہے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کا، کہ یہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے، اپنی سہولت کے لیے کچھ انتظامی یونٹس جو ہے وہ بناتی ہے، اور یہ جب ان کو پارز جو ہیں ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں تو وہ ڈیلیگیشن آف پار جو ہے وہ ان کا رائٹ نہیں ہوتا، وہ اس پہ کلیم نہیں کر سکتی، وہ مرکز کا ایک ثوابدیدی اختیار ہے، اور مرکز دیتا بھی ہے، اس کو پرولانگ بھی کرتا ہے، اور جب چاہے ان کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو جس یونٹ کو انہوں نے ڈیلیگیٹ کیا تھا وہ یونٹ کلیم نہیں کر سکتا، اس کو ٹوٹلی وہ انڈر دا کنٹرول آف سینٹرل گورنمنٹ ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ ہی اس کو رن کرتی ہے اور اس کو مکمل کنٹرول کرتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی۔ تو فیڈرل لفظ جو ہے وہ فیڈریشن سے نکلا ہے، جو لاطینی زبان کے لفظ فائڈس سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ عہد نامہ یا اقرار نامہ یا ایک معاہدہ کے طور سے لیے جاتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے اگر اس کے معنی ہم دیکھیں تو اس لحاظ سے اس کی جو وفاق ہے، فیڈریشن کا جو اردو لفظ ہے وہ وفاق ہے، تو وفاق ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں دو یا دو سے زائد آزاد اور خود مختار ریاستیں ایک نئی ریاست قائم کرنے کا عہد کرتی ہیں۔ وہ ایک معاہدے کے تحت اپنی جو سوورن حیثیت ہوتی ہے، اپنے اقتدار اعلیٰ سے دستبردار ہو جاتی ہیں اور ایک نئی ریاست تشکیل دیتی ہیں، یعنی وہ اپنی سوورنٹی سے دستبردار ہو گئی ایک معاہدے کے تحت، اور اب انہوں نے ایک نئی ریاست جو ہے تشکیل دے دی۔ اس میں ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے جس کو اقرار نامہ کہہ سکتے ہیں، جس کو عہد نامہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ تحریری جو دستاویز ہے، ڈاکومنٹ ہے، ریٹن ڈاکومنٹ، وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتی ہے۔ تو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے، مختلف یونٹس یا اکائیاں جو ہیں وہ مل کر اپنی آزاد اور خود مختار حیثیت کو چھوڑ کر اپنی سوورینٹی سے دستبردار ہو کر ایک معاہدے کے تحت ایک نئی ریاست تشکیل دیتی ہیں، اور وہ معاہدہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے اختیارات مرکز اور ان یونٹس میں جن کو اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں، جن کو ہم پروونس کہہ سکتے ہیں، یا جن کو کاؤنٹی کہا جا سکتا ہے، یا جن کو کینٹن کہا جا سکتا ہے، تو مختلف نام جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو وفاق کے تحت کانسٹیٹیوشنلی وہ اختیارات جو ہیں وہ ان اکائیوں میں اور مرکز کے درمیان تقسیم کر دی جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ مونٹیسکیو کے جو سیپریشن آف پاور ہے اس کے تحت اس کو کیا جاتا ہے کہ یہ اس کو اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن میں عام طور پر مختلف لسٹ جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، جس میں فیڈرل لیول کی ایک لسٹ ہوتی ہے،
اور ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی ہے اور ایک ریزیڈیوری لسٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں جو اہم قومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں جس میں تجارت، کرنسی، کمیونیکیشن، مواصلات، ڈیفنس ہے اور فارن افیئرز جو ہے وہ مرکز کے سپرد کر دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو عام روزمرہ مقامی یا علاقائی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، افیئرز ہوتے ہیں جن میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، لوکل سیلف گورنمنٹ ہے اور ایگریکلچر وغیرہ جو ہے، مائننگ وغیرہ، یہ جو ہے وہ پروونشل میٹر میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ وفاق یعنی فیڈریشن اور پروونسز یا جو یونٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان اختیارات کی باقاعدہ ایک سیپریشن ہوتی ہے، ایک ڈسٹریبیوشن، تقسیم جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو اس طرح وفاق یعنی مرکزی سطح پر اور علاقائی سطح پر ایک دوہرا نظام قائم کیا جاتا ہے، جہاں ایک طرف مرکزی حکومت جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ دونوں قسم کی حکومتیں اپنے اپنے دائرہ کار میں اور آئینی اختیارات کے تحت کام کرتی ہیں۔ وفاقی نظام حکومت میں یعنی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں آئین کی جو انٹرپریٹیشن ہے اور اس کی جو تشریح اور تعبیر کا کام ہے، اس کے علاوہ اگر وفاقی حکومت اور کسی یونٹ کے درمیان، صوبے یا صوبوں کے درمیان یا صوبوں کے باہمی معاملات میں کسی قسم کا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو گیا، تنازع ہو گیا، تو فیصلہ کرنے کا اختیار یعنی ڈیسائسو رول جو ہے وہاں کانسٹیٹیوشنلی سپریم کورٹ کرے گی، جو ایک اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے، اور وہ سپریم کورٹ ان معاملات کو دیکھتی ہے، ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور ان میں پیدا ہونے والے تنازعات کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس سسٹم کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹن ہوتا ہے، ریجڈ ہوتا ہے اور رول آف لا ہوتا ہے۔ اس میں کانسٹیٹیوشن جو ہم نے ابھی بات کی کہ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک عہد نامہ ہے، تو اس میں جو کمی بیشی ہے اس سے بچاؤ کے لیے اس کو ریجڈ، استوار رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اس میں کمی بیشی یعنی آئین میں ترمیم نہ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ فیڈریشن میں جو ہے وہ بائی کیمرل لیجسلیچر سسٹم ہوتا ہے کہ 2 ایوانی مقننہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی بالادستی ہوتی ہے۔ عدلیہ کا رول جو ہے، سپریم کورٹ کا رول بڑا ڈیسائسو ہوتا ہے، اور آئین میں جو اختیارات کی باقاعدہ اور واضح تقسیم جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور آئین میں جو ترمیم ہے وہ جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں یا جن کو صوبے ہم پروونس کہتے ہیں، اس میں ان ترمیم امینڈمنٹ جو ہے وہ ان یونٹس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ مرکزی حکومت جو ہے وہ صوبائی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، ان کے اختیارات کو سلب نہیں کرتی، اور وفاق میں چونکہ اقتدار اعلیٰ یعنی سورن جو پار ہے وہ مرکز کے پاس ہوتی ہے، اور وفاق میں جو شامل دیگر یونٹس ہوتے ہیں ان کو یہ علیحدہ پارز نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس کو یوز کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، ان کی کوئی علیحدہ حیثیت نہیں ہوتی۔ انہیں دفاع، کرنسی، ٹریڈ اور جو فارن افیئرز ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ جو فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ جنگ نہیں کر سکتے، یعنی اعلان جنگ نہیں کر سکتے، خود سے تجارت نہیں کر سکتے، اور خود سے دوسرے ممالک سے تجارتی معاہدے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انہیں مرکزی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، مرکزی حکومت کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرکز کے بغیر وہ یہ کام نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔
تو اس طرح سے یہ اختیار جو ہے وہ فیڈریشن کا یا مرکزی حکومت کا ہوتا ہے، اور مرکزی حکومت ہی اس کو لے کر آگے چلتی ہے۔ یہ ہم نے بات کی ہے فیڈریشن کے بارے میں، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں، کہ اس میں دو یا دو سے زائد آزاد خود مختار ریاستیں جو ہیں وہ ایک معاہدے کے تحت ایک نئی ریاست تشکیل دیتی ہیں، اور اپنے جو اقتدار اعلیٰ ہے اس سے دستبردار ہو کر ایک نئی ریاست تشکیل دے کر یہ ذمہ داری اس کو سونپ دیتی ہیں۔ ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہو جاتی ہے، اور اس کے تحت یہ جو قومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں یہ مرکز کے سپرد کر دی جاتے ہیں، اور جو علاقائی یا مقامی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں وہ صوبوں کے یا یونٹس کے سپرد کر دی جاتے ہیں۔ اور ان کے درمیان تنازعات کی شکل میں جو اہم رول ہے اور ڈیسائسو رول ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے۔ سپریم کورٹ بطور جوڈیشری عدلیہ اس کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے اور بڑا ڈومینیٹنگ ہوتا ہے، آئین کی بالادستی ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہاں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے، یعنی دو ایوانی مکرنہ، دو ایوان بنائے جاتے ہیں، اور اس میں تمام جو اپر ہاؤس ہوتا ہے اس میں تمام جو یونٹس ہیں، صوبے ہیں، ان کو مساوی نمائندگی دی جاتی ہے، اور جو لوور ہاؤس ہوتا ہے ایوان زیری، اس میں تمام صوبوں کو ان کی آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس کو ہم فیڈریشن یا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریٹن ہوتا ہے، ڈیجڈ ہوتا ہے، اور رول آف لا اس کا تو رائے امتیاز ہوتا ہے۔ اس میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے، اور عدلیہ بالادست ہوتی ہے، اور اس کا جو کردار ہے، رول جو ہے وہ بڑا ڈیسائسو ہوتا ہے۔ آئین میں اختیارات کی باقاعدہ اور واضح تقسیم ہوتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ صوبوں کی یا پروونسز یا جو یونٹس ہوتے ہیں، انتظامی یونٹس، ان کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اس نظام کی جو بہترین مثال ہے وہ پاکستان، انڈیا، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، جرمنی وغیرہ کی دی جا سکتی ہے۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا ایک اجمالی سا میں نے ذکر آپ کے سامنے کیا۔ اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں اور اس کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں اختیارات کیسے اور کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں اختیارات کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں پورے ملک میں ایک ہی نظام ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار کے تحت تمام اختیارات مرکزی حکومت کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ وفاق میں ڈبل سسٹم ہوتا ہے، یعنی ایک طرف وفاق میں مرکزی حکومت کام کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک علاقائی یا صوبائی حکومت بھی قائم کرتی ہے جو آئین کے تحت قائم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے سپریشن آف پاور، تقسیم اختیارات کی، تو اس کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں آئین جو ہے وہ تمام اختیارات مرکز کو دیتا ہے، اور مرکز اپنی ضرورت یا سہولت کے تحت اپنے کچھ اختیارات جو ہیں وہ ان انتظامی یونٹس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جن کو وہ خود بناتا ہے اپنی سہولت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اور اپنی مرضی سے جتنے چاہے مرضی ان کو اختیارات دے دیتا ہے۔ یعنی وہ انتظامی یونٹس جو مرکز قائم کرتا ہے، وہ مرکز اپنی مرضی سے ان کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کرتا ہے، لیکن وہ اس میں کمی بیشی بھی کر سکتا ہے، ان کو کم کر سکتا ہے، ان کو زیادہ کر سکتا ہے، دے کر واپس لے سکتا ہے، لیکن جو بھی ہو اس میں جو وہ انتظامی یونٹس جو ہیں
ان کی طرف سے کوئی کلیم نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اس پر تقاضا کریں کہ ہمیں زیادہ دیے جائیں یا ہمیں کم کیوں کیے گئے ہیں یا ہم سے واپس کیوں لیے گئے ہیں۔ آن دا ادر اینڈ فیڈریشن میں مرکز اور جو علاقائی حکومتیں یعنی صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان میں اختیارات کی باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے، اور یہ تقسیم ایک معاہدے، ایک عہد نامے یا اقرار نامے کے تحت عمل میں لائی جاتی ہے، اور وہ معاہدہ یا اقرار نامہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اور اس میں اختیارات کی باقاعدہ تقسیم ہوتی ہے، جس کو کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ درج کیا جاتا ہے۔ اس میں جو اہم ترین قومی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں جن میں ڈیفنس ہے، کمیونیکیشن ہے، فارن افیئر ہے، ٹریڈ ہے، یہ کرنسی ہے، یہ جو افیئرز جو ہیں وہ مرکز کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور جو مقامی یا لوکل لیول کے جو علاقائی سطح کے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، لوکل سیلف گورنمنٹ ہے، تو یہ صوبوں کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ اس کا انتظام جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہی اس کو سنبھالتے ہیں۔ اب یہ ایسے نہیں ہوتا یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کے تحت کہ یہ مرکز کی طرف سے کوئی صوبوں کو یہ دان کیا گیا ہے یا تفویض کیے گئے ہیں، نہیں، یہ ان کا حق ہوتا ہے اور اس کی باقاعدہ تفصیل جو ہے وہ درج ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہوتا ہے، اور اس کو مرکز جو ہے نہ واپس لے سکتا ہے، نہ زبردستی کر سکتا ہے اور نہ ہی سلب کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ ان کی حق تلفی کرے گا، اور صوبے اس پر احتجاج کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو ایک ڈیسائسو باڈی ہوتی ہے سپریم کورٹ، اعلیٰ ترین عدالت، اس سے رجوع کر سکتے ہیں کہ کوئی صوبہ یا مرکز ان کے اختیارات کو سلب کر رہا ہے، لہذا اس کو دلائے جائیں۔ تو سپریم کورٹ اس بات کی پابند ہے کہ ان معاملات پر گہری نظر رکھے اور جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کی داد رسی کرے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ عام طور پر فلیکسیبل ہوتا ہے، اس میں امینڈمنٹ کرنا بہت ایزی ٹاسک ہوتا ہے، جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریٹن ہوتا ہے، اور اس میں امینڈمنٹ کرنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے اس کو ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے۔ اس کی یونیٹری فارم آف گورنمنٹ کی ہم مثال لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ برطانیہ میں آئین جو ہے وہ ہے ہی غیر تحریری، اور اس میں جو ترمیم کرنا ہے وہ سمپل میجورٹی سے اس میں ترمیم جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور وہ مرکز کا ہی کام ہے، اور مرکز کو اس کے لیے کوئی ایسی کسی انتظامی یونٹ سے پوچھنے کی، بات کرنے کی، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آن دا ادر ہینڈ ہم فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں دیکھیں تو اس کی مثال یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی دی جا سکتی ہے کہ جہاں 50 اسٹیٹس پر مشتمل ایک فیڈریشن قائم ہے، اور وہاں تمام جو پارز ہیں اور ان کی جو سیپریشن ہے وہ باقاعدہ آئین کے تحت ہے، اور وہ ایک ریجڈ آئین ہے، اور اس میں ترمیم کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ وہ ترمیم اگر کرنا ہو تو جو دونوں ہاؤسز ہیں 2/3 میجورٹی سے ان سے منظوری لی جاتی ہے، اور پھر وہ صدر کی منظوری کے لیے جاتا ہے، اور پھر اس کو جو سٹیٹس ہیں ان کی بھی میجورٹی کی جو اپروول جو ہے وہ ضروری ہے، تو تب جا کر وہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہوگی، یعنی وہ جو سٹیٹس ہیں امریکن سٹیٹس جو ہیں ان کی منظوری کے بغیر، ان کی اپروول کے بغیر وہ ترمیم منظور نہیں ہو سکتی۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں عام طور پر یونی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے، ایک ایوانی مقننہ، وہ سارے ملک کے لیے قانون سازی کرتی ہے
اور وہ جو لیجسلیچر ہے وہ یکساں نوعیت کی ہوتی ہے۔ قانون سازی کی ذمہ دار جو ہے وہ مرکزی حکومت ہوتی ہے اور یہ اسی کا کام ہے اور وہ پورے ملک کے لیے قانون سازی کرتی ہے۔ جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے، 2 ہاؤسز ہوتے ہیں اور لوور ہاؤس میں آبادی کی بنیاد پر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور تمام جو پروونسز ہیں یا اسٹیٹس ہیں اپر ہاؤس میں ان کو مساوی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو جوڈیشری ہے وہ آزاد اٹانومس ہوتی ہے، با اختیار ہوتی ہے، لیکن اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے جوڈیشری ہے اور جوڈیشری کا کام لوگوں کے معاملات میں جو تنازعات ہوتے ہیں ان میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو امور مملکت ہوتے ہیں ان میں کوئی مرکز اور صوبوں کے درمیان یا جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا آپس میں کوئی تنازع نہیں ہوتا یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں۔ جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں یہ چیز ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، وہاں عدلیہ کی جو بالادستی ہے، ڈومینیشن آف جوڈیشری جو ہے وہ بہت اہم ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بنیادی حقوق کی محافظ ہوتی ہے، وہ آئین کی پاسبان ہوتی ہے، اس کی نگہبان ہوتی ہے۔ اور امریکہ میں تو اسے جوڈیشل ریویو کا بھی رائٹ اس کے پاس موجود ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو خلاف آئین قرار دے کر سیٹ اسائیڈ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ وہاں عدلیہ برتر ہے، بالادست ہے اور فیصلہ کن کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اس کی اس بالادست حیثیت ہی کی وجہ ہے کہ وہاں جو مرکز اور اسٹیٹس کے درمیان یا اسٹیٹس کے جو انٹرنل کوئی معاملات ہوں تو اس میں وہ ایک بالاتر رول پلے کرتی ہے اور بڑا ڈیسائسو رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو شہری ہیں ان کے پاس سنگل سٹیزن شپ ہوتی ہے، وہ صرف ایک ہی ریاست یا ایک ہی حکومت میں کام کرتے ہیں اور وہ ان کے پاس کوئی اور نہیں ایسی بات ہوتی کہ وہ صرف مرکز میں ہی ایک حکومت کے شہری جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور ایک ہی حکومت کی اطاعت کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ جبکہ فیڈریشن میں یہ سلسلہ ہمیں ڈبل سسٹم نظر آتا ہے، ایک طرف وہ ایک شہری جو ہے وہ وفاقی حکومت کی بھی اطاعت کرتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی اس اسٹیٹ یا صوبائی حکومت کی بھی اطاعت کرتا ہے جس میں وہ رہائش پذیر ہے، تو اس طرح سے اس کو دوہری اطاعت کرنا پڑتی ہے اور یہ دوہری اطاعت مرکز کی بھی ہوتی ہے اور صوبے کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے ممالک میں کامیاب ہوتا ہے جو پاپولیشن اور ایریے کے اعتبار سے ذرا چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ممالک جہاں لسانی، نسلی، مذہبی اختلافات کم ہوں وہاں بھی یہ موسٹ سوٹیبل فارم آف گورنمنٹ ہے اور وہاں یہ موضوع سمجھا جاتا ہے۔ لیکن فیڈریشن عام طور پر ایسی جو ایریاز یا پاپولیشن رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے جو رقبے کے لحاظ سے یا پاپولیشن کے اعتبار سے بہت بڑے ہوتے ہیں، جہاں نسلی معاملات یا جو لسانی معاملات یا مذہبی اختلافات موجود ہوں تو وہاں
بھی ان کا جو ہے وہ اہم رول ہوتا ہے، وہاں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہی زیادہ مؤثر اور سوٹیبل جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ممالک میں بھی کامیاب ہے یا ہو سکتا ہے جہاں عوام جو ہے وہ بہت زیادہ باشعور ہوں اور سیاسی طور پر پختہ ذہن رکھتے ہوں۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں پورے ملک میں یکساں قوانین اور پالیسیاں ہوتی ہیں، جبکہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں پورے ملک میں یکساں قوانین اور پالیسیاں نہیں ہوتی۔ مرکز کی طرف سے، وفاق کی طرف سے جو پالیسیاں یا قوانین بنائے جاتے ہیں وہ پورے ملک کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے صوبائی سطح پر یا امریکہ میں ہم دیکھیں تو اسٹیٹس کی سطح پر یہ ہمیں ان میں غیر یکسانیت نظر آتی ہے اور ان میں اپنے اپنے صوبے کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں شادی، طلاق وغیرہ، تعلیم، شہریت، مختلف ریاستوں کے مختلف قوانین ہیں، اور ہر اسٹیٹ نے اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے لوگوں کی جو ضروریات ہیں، سہولیات ہیں، ان کے مطابق ان کو ترتیب دیا گیا ہوتا ہے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ ایک ریاست میں، ایک اسٹیٹ میں کسی اور طرح کے اور دوسری اسٹیٹ میں دوسری طرح کے۔ یعنی جو فیڈریشن کی طرف سے، مرکز کی طرف سے جو اختیارات یا قوانین یا پالیسیاں دی جاتی ہیں وہ ان کی نوعیت ایک ہوگی یا ہو سکتی ہے، لیکن جو اسٹیٹس میں قوانین، پالیسیاں وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ ہر اسٹیٹ کی اپنی اپنی ہو سکتی ہیں، اور اس پر کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو ایک سنگل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں جو گورنمنٹ اسٹرکچر ہوتا ہے وہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، اور اس حوالے سے یہ فائدہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کے ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اس کی بچت واضح طور پر نظر آتی ہے، جبکہ فیڈریشن میں یہ جو گورنمنٹل اسٹرکچر ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بلکہ ڈبل ہوتا ہے، اور اس کے اخراجات جو ہیں وہ بھی ڈبل ہوتے ہیں، حکومتی ادارے ڈبل ہوتے ہیں، مرکز کی سطح پر الگ سے ادارے قائم ہوتے ہیں، اسٹیٹس یا جو صوبائی سطح پر اور طرح سے ادارے کام کرتے ہیں۔ انتخابات کا خرچہ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، انتخابات پر بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، یہ الیکشنز جو ہیں یہ بھی صوبائی سطح پر بھی ہوتے ہیں، مرکزی سطح پر بھی ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیٹری کی نسبت جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں اخراجات کا تخمینہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ نارملی ایک سمپل سسٹم سمجھا جاتا ہے، عوام بآسانی اس کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ سنگل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہی قانون بناتی ہے، وہی قوانین، پالیسیاں جو ہے وہ دیتی ہے، اور اسی کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور عوام کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ جبکہ فیڈریشن جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں اس کو ایک کمپلیکیٹڈ اور ڈیفیکلٹ سسٹم سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھنا، اس کو فالو کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم جو معاملات جو ہیں وہ ڈبل چل رہے ہوتے ہیں، ایک مرکز کے چل رہے ہوتے ہیں اور ایک صوبے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھنا تھوڑا سا یونیٹری کی ایز کمپیئر ٹو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ تھوڑا سا مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ ایکچولی ہم نے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کی بات کی، یہ دونوں نظام، دونوں سسٹم جو ہے دنیا کے مختلف ممالک میں نہایت کامیابی سے چل رہے ہیں۔ اس میں جو لوگوں
को सिस्टम कोई भी किसी को भी हम बुरा नहीं कह सकते। सिस्टम वो जो लोगों को पसंद आ जाए या उनको सूट कर जाए। छोटे बड़े मसाइल जो हैं वो तो हर जगह मौजूद होते हैं। असल चीज़ ये है कि किसी भी सिस्टम को आप कितनी नेक नीति से और खुलूस दिल से कायम करते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको कबूल करते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद स्ट्रगल जो है एफर्ट करते हैं और उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। अगर ये सब कुछ हो तो फिर लामोहल्ला सिस्टम बुरा कोई भी नहीं होता। और कोई भी सिस्टम कायम किया जाए अगर उसके लिए खुलूस नीयत हो, मेहनत हो, सेक्रीफाइस हो, स्ट्रगल हो तो फिर उसको कामयाबी से हमकिनार किया जा सकता है। ये है आज का लेक्चर। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।